Learn to read and understand the holy book Quran. तो कुरान मजीद को पढ़ना और समझना सीखिए। इसके बारे में ये वीडियो बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों और बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, कई साल से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया था। मैंने एक दीनी चैनल सब्र इस्लामिक फाउंडेशन शुरू किया था 2017 में, लेकिन शुरू में मैंने काफ़ी वीडियो डाले। अब 3-4 साल से मैं नहीं डाल पा रहा था। उसकी वजह ये है कि मैं कई साल से इस कोशिश में लगा हुआ था कि कुरान में जितने वर्ड आते हैं, उनकी एक डिक्शनरी तैयार करूँ, और उसको मैं एक्सेल में तैयार कर रहा था। काफ़ी हद तक वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी उसमें हिंदी वाला पार्ट जो है, वो रह गया है। कुछ हिस्सा हो गया है उसमें, लेकिन हिंदी में ही सबसे ज़्यादा वक़्त लग रहा है और एडिटिंग और उसको सेव करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि फ़ाइल बहुत बड़ा हो चुका है। सबसे पहले मैंने अरेबिक डाली थी, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश और अब हिंदी डाल रहा हूँ। अब फ़ाइल साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से एडिट करने में, सेव करने में बड़ा टाइम लग रहा है। तो अब इसलिए मैंने तय ये किया कि इसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए, चूँकि बड़ा फ़ाइल हैंडल करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, और मैंने एक-एक रुकू के हिसाब से अब इसको अलग हिस्सों में बाँट रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अब ऐसे ही मैं एक-एक रुकू करके पूरा कंप्लीट तैयार करता जाऊँगा और आप लोगों को पेश करता जाऊँगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे या ईमेल नंबर पे मुझे मैसेज करके हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्सेल में तैयार किया है, और एक्सेल से अब मैं इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर दूँगा जो लोग चाहेंगे। और इसके वीडियो भी साथ-साथ मैं एक-एक रुकू के अलग-अलग बनाऊँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें मैंने ऊपर ये कॉलम जो बनाया है, इसमें पहला कॉलम कुरानिक वर्ड्स का है। इसके बाद उर्दू में इसका मीनिंग दिया है। फिर ये इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन, यानी इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ा जाएगा। और इसके बाद अगला कॉलम जो है इंग्लिश मीनिंग का है। फिर हिंदी ट्रांसलिटरेशन, यानी हिंदी में कैसे पढ़ा जाएगा, और फिर हिंदी मीनिंग है। इसके बाद सूरह नंबर। तो जैसा कि आप जानते हैं, पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, तो वो नंबर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे सूरह का नाम। जैसे पहली सूरत जो है हमारी सूरह फातिहा है, तो ये उसका नाम आ गया। और इसमें भी आयतों के हिसाब से इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि शुरू में ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हम पढ़ते हैं, इसको सबको आयत नंबर 0 दिया है, और इसके बाद जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पहली सूरत हो गई। तो इस तरह से ये आयत नंबर में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद वर्ड्स, यानी हर वर्ड को, जैसे ये बिस्मी हो गया, ये एक वर्ड हो गया, तो इसको फिर हमने वर्ड्स में डिवाइड किया है। अल्लाही ये दूसरा हो गया, अर्रहमानी तीसरा हो गया, अर्रहीम ये चौथा हो गया, अल्हम्दु ये पाँचवां हो गया। तो इस तरह से ये एक-एक वर्ड को अलग-अलग डिवाइड किया हुआ है। तो ये सूरत थी, देखिए, यानी शुरू की जो हम पढ़ते हैं हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको 0 नंबर दिया है। इसके 4 हिस्से हैं। इसके बाद पहली सूरत, वो पहली आयत शुरू हुई, और उसमें ऐसी वर्ड्स आए हैं जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि, ये सब एक-एक वर्ड हो गए। और इसके बाद पारा नंबर। तो पारा नंबर, यानी आप जानते ही हैं कुरान को 30 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और ये हर एक टुकड़ा जो है या हर एक हिस्सा वो पारा कहलाता है। और हर एक पारे को आगे फिर रुकू में डिवाइड किया गया है। तो रुकू जो है, ये हर पारे में कुछ रुकू हैं, और हर रुकू में कुछ आयतें हैं। ये आयतें जो हैं फ़र्क-फ़र्क हैं। 7 से लेके 12, 13, 14 तक भी इसमें मौजूद हैं आयतें। तो वो रुकू नंबर है। तो अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि फलाने पारे में, उस रुकू में
کون-سا ورڈ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایکسل میں یہ آسانی ہے کہ آپ سیدھا وہ یہاں پہ سلیکٹ کر لیں۔ میں اس میں اوپر آپ کو فلٹرز دے دوں گا، ان فلٹرز کے ذریعے آپ فوراً اس پہ پہنچ سکتے ہیں، یعنی کچھ سیکنڈوں میں ہی آپ جو ورڈ دیکھنا چاہتے ہیں اس تک پہنچ جائیں گے۔ تو ایکسل کا یہی فائدہ ہے کہ کوئی چیز سرچ اگر کرنا ہے اس کے لیے ایکسل جو ہے بہت اچھا سافٹ ویئر، بڑا ایزی ہے، کوئی بھی اس کو ہینڈل کر سکتا ہے، سیکھنے میں بھی کوئی وقت نہیں لگتا۔ اس طرح سے میں نے ایکسل میں تیار کیا ہے، اور ایکسل سے پھر اس کو میں پی ڈی ایف میں تیار کروں گا۔ جو لوگ ایکسل نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ پی ڈی ایف تو سمپل ہے، جیسے ٹائپ کیا ہوا پیپر آپ کو دے دیا جائے۔ تو دیکھیے یہاں پہ خاص طور سے میں نے جو ایک سوچ رکھی ہے وہ یہ کہ اس طرح سے تیار کروں کہ خاص طور سے جیسے ہمارا ملک ہے یا آس پاس کے جو ملک ہیں جن میں اردو، ہندی، انگلش وغیرہ خالی بولی جاتی ہے، عربک ہماری مادری زبان نہیں، ہم اس کو نہ پوری طرح سے صحیح تلفظ ادا کر پاتے ہیں نہ سمجھ پاتے ہیں، تو اس لیے کیسے اس کو پڑھا جائے وہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیے ایگزیکٹلی آپ چاہیں کہ آپ ایک عربک ایسنٹ میں پڑھ لیں وہ تو ممکن نہیں ہے، ہم کوشش کرنے کے بعد بھی ویسے نہیں پڑھتے ہیں جیسے عرب کے لوگ پڑھتے ہیں، چونکہ ان کی مادری زبان ہے۔ اب ظاہر ہے ہندوستان میں آپ نے انگلش بولتے ہوئے بھی سنا ہوگا، انگلش ورڈ میں سب لوگ بولتے ہیں، لیکن ہر اسٹیٹ کا ایسنٹ آپ کو الگ ملے گا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ایسنٹ بھی سب کا سیم ہونا چاہیے، جو عربس کا ایسنٹ ہے وہی ہمارا بھی ہو، نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ ہر آدمی کا اپنا کیپیسٹی ہے، کوئی اس طرح سے بولتا ہے، کوئی کیسے بولتا ہے، الگ الگ الفاظ کو آپ ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اکثر یہ ڈراتے ہیں کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی پڑھنے میں غلطی کر دی تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے، ایسا نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، ہماری کیپیسٹی اس کے ساتھ چھپی بھی نہیں ہے، ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، مان لیجئے یہ الرحمن لکھا ہے، اگر ہم نے یہ تھوڑا بہت کسی حرف کو پڑھنے میں ہم سے کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ اس کے لیے ہمیں گناہ نہیں دے گا، ہم نے کوشش کی، بھائی سیکھنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ایک حد ہے، ہم اس تک ہی سیکھ سکتے ہیں، یا آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں، آپ عربک جیسے لوگ ہیں عربی بولنے والے ان کی جو ادائیگی ہے اس میں اور آپ میں فرق رہے گا، کیونکہ آپ کی مادری زبان عربی نہیں ہے، ہم نے بچپن سے نہیں سیکھی ہے۔ ہاں جو بچے بچپن سے سیکھتے ہیں اور اچھے مولانا ان کو مل جاتے ہیں جن کا واقعی تلفظ بہت اچھا ہے، بالکل عربی والا ہے، تو وہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اب جیسے میں میں نے شادی کے بھی بعد میرے بچے بھی ہو گئے تھے، اس کے بعد قرآن سیکھا ہے، تو مجھے جو دقتیں آئیں وہی میرے نظر میں تھیں، اور اسی حساب سے میں نے یہ ڈیزائن کیا ہے کہ ایسے لوگ میرے جیسے جو بچپن میں نہیں سیکھ پاتے ہیں، اگر بڑھاپے میں یا جوانی میں آگے سیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے سیکھیں۔ کسی کے پاس جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ صاحب آپ مولانا کے پاس جائیں کہ بھائی مجھے سکھا دو، آپ 40 سال کی آپ کی عمر ہے اور آپ جا کے کہیں تو آپ کو شرم آئے گی، مولانا بھی ہنسیں گے کہ اب تک تم نے قرآن ہی نہیں سیکھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خاص طور سے میں ڈیزائن کر رہا ہوں کہ خالی اس ڈاکومنٹ کے ذریعے یا میرے ویڈیوز کے ذریعے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آلریڈی ایک چینل بنایا ہوا ہے صبر اسلامک فاؤنڈیشن، اس پہ کیسے پڑھا جاتا ہے قرآن وہ بھی سکھانے کی کوشش کی ہے، اس میں نے کچھ چیپٹر ڈالے تھے، کچھ لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی تھی، پسند آئے تھے لوگوں کو۔ تو چونکہ عربک میں کافی کنٹراڈکشنز ہیں، جیسے یہاں پہ مان لیجیے الرحمن یہ لکھا ہوا ہے لیکن بیچ میں لام بھی ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جو ٹرانسلیٹریشن کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جیسے اس میں حرف آئے ہیں ویسے ہی لکھ دیتے ہیں، میں نے وہ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ لام کا ایل یہاں آنا چاہیے تھا، میں نے نہیں لیا، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں الرحمن، اب مان اس میں ایم کے بعد ڈبل اے لگایا ہے، چونکہ ہم اس کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، تو جہاں کھینچ کے پڑھیں گے وہاں میں نے 2 لگا دی، جہاں ہلکے سے پڑھ رہے وہاں 1 لگایا ہے۔
تو اس طرح سے آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی اور آپ جلدی سیکھ پائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیے انگلش میں ٹرانسلیٹریشن ہے، اس کے بعد انگلش میں اس کا میننگ ہے۔ اب الرحمن کا انگلش میں میننگ کیا ہے؟ دا موسٹ گریشس، اور اسی کا اردو میں مطلب کیا ہے؟ جو نہایت مہربان۔ اور اسی طرح ہندی میں کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ ہندی میں آ گیا الرحمن، اور اس کا مطلب وہ اس کے بعد یہ دیکھیے نیکسٹ کالم ہے جو سب سے کرپال۔ تو اس طرح سے میں اس کو ڈیزائن کر رہا ہوں، امید ہے آپ سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے وہی کوشش کی ہے کہ اس طرح سے ڈیزائن کروں کہ آپ آسانی سے سیکھ سکیں، کسی بھی عمر میں جا کے، بڑھاپے میں بھی سیکھنے کی ضرورت پڑے تو بغیر کسی مدد کے آپ سیکھ پائیں، یہی میری کوشش ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے میں آگے آپ کو اپنا فون نمبر اور ای میل نمبر بھی دینے جا رہا ہوں، جو دیکھنے کے بعد آپ آسانی سے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور جو بھی مدد مجھ سے ہوگی اس کام میں، دین سیکھنے کے بارے میں، قرآن سیکھنے کے بارے میں، انشاءاللہ کروں۔ دیکھیے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے صبر اسلامک فاؤنڈیشن کے نام سے، جس کا یہ اسکرین شاٹ میں نے آپ کو لے کے یہاں پہ دکھا رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے بھی بتایا تھا کہ میں فون نمبر اور ای میل آپ کو دے دوں گا جس پہ آپ مجھ سے کورسپونڈنس کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا فون نمبر ہے 9458881122، اور یہ میرا ای میل نمبر ہے۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، میسج کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بھی کر سکتے ہیں۔ SHAKIL shakil58@gmail.com۔ تو جو بھی آپ کی پرابلمس ہیں یا جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں، مجھ سے انفارمیشن چاہتے ہیں، وہ اس فون نمبر پہ یا اس ای میل پہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔